کا تصور رکھتے ہیں، اور وہی تصور جو ہمیں شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، ورنہ دنیا کے اوپر 7-8 ارب بسنے والے انسانوں میں 17-18% لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا تصور کیا مذہب سے ہی بیزار ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ آخرت کا تصور مبہم رکھتے ہیں۔ کئیوں کے ہاں آواگان کا تصور ہے، تناسخ کا تصور ہے، اور مختلف تصورات ہیں، اور اللہ نے ہمیں معاد کا، آخرت کا واضح غیر مبہم تصور حضور علیہ السلام کی وساطت سے عطا کیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس قدر زور اس پہ دیا گیا ہے آخرت کے تصور پہ اور معاد پہ، تو شاید آپ کو کم ہی جو ہے وہ کسی اور چیز پہ ملے گا، کیونکہ اس پر انحصار ہے ہماری زندگی کو منظم کرنے کا۔ مجھے اور آپ کو جب مواخذے کا یقین ہوگا تو ہماری زندگی خود بخود منظم ہو جائے گی۔ اور کفار مکہ جو سب سے زیادہ الجھے ہیں وہ عقیدہ آخرت پہ الجھے ہیں۔ وہ الوہیت کے قائل تھے، الہ کے قائل تھے، لیکن بتوں کو شریک مانتے تھے، لیکن سرے سے منکر نہیں تھے۔ اسی طرح وہ رسالت کے منکر نہیں تھے، رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول نہیں ہوا کرتے، جس طرح کہ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے اس کا انکار کرتے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ رسولوں کا اقرار کرتے تھے لیکن حضور کے ساتھ رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے۔ لیکن تیسری چیز اس پر تو وہ ڈٹ کے کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ ایک قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بوسیدہ سی ہڈی اس کے ہاتھ لگی۔ اس نے اس کو اٹھایا تو وہ اتنی بھربھری تھی کہ وہ اس کے ہاتھ کے لمس سے ہی جو ہے وہ گرنے لگے۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ تو میرے ہاتھ بہت بڑی دلیل آئی ہے، تو وہ اٹھا کے حضور کی خدمت میں آ گیا اور اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کے توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور ساتھ کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو اتنی شکستہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھ کے لمس کو بھی گوارا نہیں کر پا رہی۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہاوتیں